بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر۔ پیارے بچوں، لیکچر نمبر 13 میں خوش آمدید، کلاس 3۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے نیا سبق شروع کیا تھا جس کا نام تھا ہمدردی، تو وہ ہم نے فنش کی تھی یعنی ختم کی تھی، اور وہ تھا نظم، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو جلدی سے کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 20 پر آ جائیے، پیج نمبر 20 پر۔ پیارے بچوں، یہاں پر مشق میں ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کی ان سوالات کے جوابات آپ لوگ سے مانگ رہی ہے۔ تو سوال نمبر 1 2 3 4 5 سوالوں کے جوابات آپ لوگوں سے مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کے جوابات دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مضمون ہے اردو، جماعت سوم یعنی کلاس 3، عنوان ہمدردی یعنی یہ نظم ہے، سبق نمبر 5، لیسن نمبر 5۔ اچھا، سوال نمبر 1 ہے، بلبل کیوں اداس بیٹھا تھا، مطلب کیوں وہ خفا بیٹھا تھا۔ بلبل اس لیے اداس بیٹھا تھا کیونکہ رات کے اندھیرے میں اسے اپنے گھر کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ رات کے وقت پر جو تاریکی تھی، جو اندھیرا تھا، وہ چھا گیا تھا، اور بلبل اس لیے پریشان تھا کہ اب میں گھر تک کس طرح پہنچوں گی، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، رات کے اندھیرے میں جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی۔ جواب، رات کے اندھیرے میں جگنو نے بلبل کی راہ میں روشنی کر کے اسے گھر کا راستہ دکھایا۔ کس نے بلبل کی مدد کی؟ جگنو نے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے جگنو کو کون سی خوبی دے رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جگنو میں کون سی خوبی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگنو کو چراغ کی طرح روشنی دی ہے جو رات کے اندھیرے میں چمکتی ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے نا کہ جگنو کی دم میں لائٹ ہوتی ہے، مطلب روشنی ہوتی ہے، اور وہ رات کے وقت پہ کیا ہوتی ہے، مطلب چمکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس نے خوبی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، سوال نمبر 4، اگر آپ جگنو ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جواب ہے، اگر میں جگنو ہوتی، پیارے بچوں لڑکیاں کیا لکھیں گے؟ ہوتی، اور لڑکے ہوتا، تو میں سب کی مدد کرتی یا کرتا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہمدردی کر سکتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جواب ہے، ہم ایک دوسرے کے کام آ کر اور ایک دوسرے کی دکھ یعنی تکلیف، دکھ کا مطلب ہے تکلیف، درد میں شریک ہو کر ہی ایک دوسرے سے ہمدردی کر سکتے ہیں، یعنی ہم سب تو مسلمان ہیں، اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کی کام آ کر اور ایک دوسرے کی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، جو بھی تکالیف ہے، ان سب میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمدردی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، تو یہ رہی آپ لوگوں کی 5 سوالات کے جوابات۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ہم آواز الفاظ بنائیے، مطلب ایک جیسے آواز جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے۔ جو ہم جب منہ سے ادا کرتے ہیں اس ٹائم پہ دونوں لفظوں کی دونوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ، یعنی جیسے شجر فجر، رات بات، دن جن، چگ اگ، جان خان، غم نم، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں اس طرح لکھنا ہے، لائن ڈرا کرنا ہے، ہم آواز الفاظ بنائیے، الفاظ اس سائڈ پہ لکھنا ہے اور ہم آواز الفاظ اس سائڈ پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ بچوں یہ سوال بالکل آسان ہے، یہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ آپ دوسروں کی کیسے کام آ سکتے ہیں، مطلب آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی دوسرے لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، اور کون کون سے کاموں میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو دکان سے چیزیں خرید کر لا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ ہمیں دکان سے کوئی چیز لا کے دے، تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے خرید کر لا سکتے ہیں نا۔ سڑک پار کرا سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں،
بیماری میں کام آ سکتے ہیں، ہر مشکل وقت میں کام آ سکتے ہیں. یعنی آپ لوگوں سے جو بھی ہیلپ مطلب کوئی مانگے، مدد مانگے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ضرور مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، تو یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے. دکان سے چیزیں خرید کر لا سکتے ہیں، سڑک پار کرا سکتے ہیں، رستہ دکھا سکتے ہیں، بیماری میں کام آ سکتے ہیں، ہر مشکل وقت میں کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اب آتے ہیں صفحہ نمبر 21 کی طرف، یعنی پیج نمبر 21. یہاں پر ہے ہم معنی الفاظ ملائیے. مطلب ایک جیسے الفاظ، مطلب ہم معنی جو ہوتی ہے، یعنی آپ لوگ جو الفاظ معنی لکھتے ہیں نا، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ملانا ہے. جیسے شجر درخت، درخت بھی شجر کو کہتے ہیں اور شجر بھی درخت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تنہا اکیلا. پیارے بچوں پینسل ہاتھ میں لے اور میرے ساتھ لائن پڑھ لے. شاباش. آشیا گھر. شاباش. آہوازاری فریاد. ٹھیک ہے؟ مشعل چراغ. غم فکر. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اب آتے ہیں نوٹ بک کی طرف. یہ آپ لوگوں نے نوٹ بک میں اس طرح لکھنا ہے الفاظ ہم معنی. شجر درخت، تنہا اکیلا، آشیا گھر، آہذاری فریاد، مشعل چراغ، غم فکر. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، لاسٹ سوال ہے بچوں، یعنی آخری سوال، املا. ہمدردی، بلبل، رات، دن، جگنو. پیارے بچوں جس طرح آپ لوگوں کی کلاس میں املا ہوتی ہے نا، ٹیچر آپ لوگوں سے املا لیتی ہے، انگلش میں جس کو بولتے ہیں ڈکٹیشن. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں، اس کو یاد کرنا ہے اور مطلب غور سے دیکھنا ہے کہ ہمدردی کس طرح لکھا ہے، بلبل کس طرح لکھا ہے، رات، دن، جگنو. اس کو مطلب اس میں ان سارے الفاظ جو ہے پہلے ان پہ لکھنے میں پریکٹس کرے. ٹھیک ہے؟ اور پھر خود اپنے آپ سے املا لے لے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو یاد آئیں گے اور آپ لوگ ایک ایک لفظ یعنی ایک ایک حرف آپ لوگوں کی ذہن میں بھی آئیں گے کہ کس طرح ایک ایک حرف، یعنی حرف کو دیکھے ہے کس طرح لکھا ہے، میم کس طرح لکھا ہے، دال، اور پھر لفظ کو دیکھے کہ ہمدردی کس طرح لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ طریقہ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہاں تک آپ لوگوں کی یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گئی، ہمدردی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم دوسرا سبق شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ بہت سارا اپنا خیال رکھیں اور پیارے بچوں اپنا کام وقت پہ کر لیں اور نوٹ بک کمپلیٹ رکھیں. ٹھیک ہے؟ جب انشاءاللہ اسکول کھل جائیں گے نا، تو پھر ہم اسکول میں نوٹ بک چیک کریں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.